بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے خوشی کا بھی مہینہ ہے اور غم کا بھی مہینہ ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ ربیع الاول کے ہی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ربیع الاول کا ہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا اور دنیا میں رہنے والے ہر ایک شخص کو الوداع کہہ دیا۔ لیکن افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ، مسلمانوں کا ایک گروہ ربیع الاول کے مہینے میں خوشی مناتا ہے، جشن مناتا ہے، لیکن غم نہیں مناتا۔ اور جو لوگ خوشی مناتے ہیں انہوں نے ایک تاریخ بھی متعین کر رکھی ہے، ایک دن بھی متعین کر رکھا ہے، جس کو ہم اور آپ 12 ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ، ان لوگوں کی یہ سوچ اور ان کی یہ فکر ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جشن مناتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جشن منانا چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے یا نہیں۔ میں نے اس پر مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اس مسئلے کا جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے سے ہے، اس لیے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھیں، ڈسکرپشن میں لنک ہے، کلک کیجئے، واچ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں، عقل و نظر کی روشنی میں اس مسئلے پر گفتگو کیا ہے۔ اب اس ویڈیو میں مجھے جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نمازیں کس طریقے سے پڑھی جائیں، کیونکہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، وہ لوگ سوال کرتے ہیں، وہ لوگ یہ معلوم کرتے ہیں، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نماز کس طریقے سے ادا کی جائے۔ اور وہ بھولے بھالے مسلمان جو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر رکھے ہیں، وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نماز کس انداز میں پڑھی جائے، کتنی رکعتیں پڑھی جائے، اس نماز کی نیت کس طریقے سے کی جائے۔ تو دیکھیے، اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند بنیادی باتیں آپ جان لیں۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا اپنے دین کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے۔ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو مکمل کر دیا، ہر ایک شخص تک پہنچا دیا، تو اس وقت قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج دین مکمل ہو گیا اور میں نے اپنی نعمت کو آپ پر مکمل کر دیا، اور میں آپ پر اس دین کی تکمیل پر راضی ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ جو کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام مکمل کر دیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی رضامندی کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ نے وہ کام مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا، اب مزید دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی باتیں ایڈ کرتا ہے، اپنی طرف سے کوئی باتیں دین کے اندر شامل کرتا ہے، تو وہ شخص گنہگار ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص جہنمی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ تو اگر آپ ایسا کام کریں کہ جس کام کا ثبوت شریعت میں نہیں ملتا، تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الٹا آپ کو گناہ ملے گا۔ اس کام کے کرنے کی وجہ سے آپ پر جنت واجب نہیں ہوگی، بلکہ آپ پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور اصول بیان کر دیا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد،
کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسا عمل کرے کہ جس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا، جس کام کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، جس کام کا ثبوت شریعت میں نہیں ملتا ہے، تو اس کا وہ کام وہ عمل رد ہے، اس کام کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اب قرآن کریم کی روشنی اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ 12 ربیع الاول کے موقع سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا جو لوگ اس عقیدے سے سوال کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو کوئی خاص نماز ہے، تو ایسی کوئی روایت، کوئی حدیث نہیں ملتی کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ 12 ربیع الاول کو کوئی خاص نماز ہے۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ 12 ربیع الاول کے موقع سے نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص نماز پڑھی ہے، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ان کے اصحاب، ان کے دوست، ان کے قریبی 12 ربیع الاول کو نماز پڑھے ہیں، اور نہ ہی ان کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، اور نہ ہی ائمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی علیہ الرحمہ، امام مالک علیہ الرحمہ، امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ، ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو کوئی خاص نماز ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی خاص طریقہ گھڑ لیتا ہے اور اس کے فضائل بیان کرتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن اگر کوئی شخص نماز پڑھے تو اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہوگا، اس نماز کے پڑھنے سے آپ کو یہ ملے گا، وہ ملے گا، تو یہ سب من گھڑت بات ہے، بے بنیاد بات ہے، ایسی بات کی کوئی اصل، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نفل نماز جب چاہیں، جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص عقیدے سے، خاص طریقے سے اگر آپ نفل نماز پڑھتے ہیں اور اس نفل نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی ترغیب نہیں، تو پھر آپ کا بھی شمار بدعتیوں میں ہوگا، آپ کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا جو لوگ دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے 12 ربیع الاول کے موقع سے جو شرعی حکم ہے اسی پر عمل کریں۔ 12 ربیع الاول کے موقع سے جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جشن منائے جاتے ہیں، خوشیاں اور نہ جانے کیا 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 جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، بہت لمبی تفصیل ہے اس کے اندر۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو کسی طریقے سے کوئی جشن منانا، خوشی منانا، کوئی خاص عمل کرنا بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ شریعت میں ایسے عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا کیسا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، لیکن میں نے اس پر ایک مستقل ویڈیو بنا رکھی ہے۔ کسی صاحب نے سوال بھی کیا، ایک حدیث بھی مجھ تک پہنچی کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا چاہیے۔ میں نے اس حدیث کا جواب بھی دیا ہے، ڈسکرپشن میں لنک ہے، آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے اور سمجھیے کہ 12 ربیع الاول کو جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس روزہ رکھنے کی حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ دین پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن جو دین ہے اسی پر عمل کیا جائے۔ اپنی طرف سے دین بنانا اور اس پر عمل کرنا اپنے آپ کو عذاب کی طرف لے جانا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو بدعات و خرافات سے بچائے اور سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔